الكريم. جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں. بے جان چیزیں بے شمار. یہ تمام فلکیات، یہ پوری کائنات، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ شجر و حجر کیا ہے؟ لیکن ایک ہے جاندار. ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے. دو کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے، انویزیبل ورلڈز. فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے، ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے. دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، آدم سے پہلے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ. جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کی لو سے، وہ بھی نظر نہیں آتے. تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کا جو مادہ ہے وہ ارض، یہ زمین ہے. یہ مٹی سے بنے، تراب سے بنے، کرسٹ آف دی ارتھ سے بنے. اب ان میں ایک تقسیم ہے. ایک وہ ہے، ان تمام میں شعور تو ہے، حیوانات میں بھی شعور ہے. خود شعوری جسے کہتے ہیں سیلف کانشسنس، یہ صرف تین میں ہے، فرشتہ، جن اور انسان. حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے. کانشسنس ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے. تھوڑی سی بات سے سمجھا دوں آپ کو. میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. کتا بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا، لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں. یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے. دیکھ تو رہا ہے، اس کو میں کا احساس نہیں ہے کچھ. میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، میں ہوں کوئی شے جو دیکھ رہا ہوں. یہ خود شعوری ہے، سیلف کانشسنس. کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس، میرا فیصلہ ہے، میری رائے ہے. یہ ہے در حقیقت سیلف کانشسنس، انا، سیلف، خودی. یہ حیوانات میں نہیں ہے. یہ ہے صرف ملائکہ، جنات اور انسان. اب یہاں مسئلہ پڑ گیا، بڑا پرپیچ مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا. نور سے پیدا کیا، نار سے، آگ سے. جنات کو پھر مٹی سے بنایا. آدم کا حی اللہ، اس میں روح پھونک دی، اب آدم بن گئے. اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی ہے. یہ پیچ پڑ گیا. اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا. قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، کوریزی کرے گا. ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو، ارشاد ہو، ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی عالم ما لا تعلمون. میری مشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکو. لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل. اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ. کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے. کتنا قرب ہے دونوں میں. انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ بھڑکتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زن ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں. نور اور نار میں بڑا قرب ہے. اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے. حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی. یہ قرب ہے، اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں. فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یا نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا ہے مان لیتے. ذرا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے بس. لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا،
جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا۔ اس نے عالم بغاوت بلند کر دیا۔ جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے۔ جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا۔ قرآن میں اہمیت کا کیا عالم ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو، اللہ کے حکم سے فوراً تعمیل کر دی، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا۔ اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا، سرکشی تھی اس میں۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اب آپ سمجھیے کہ 7 مرتبہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ، اور 1 مدنی صورت سورہ بقرہ۔ تو یہ شیطان کی ہمارے ساتھ جو انمٹی ہے، جو دشمنی ہے، وہ اسٹارٹ ہوئی تھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس کے سٹیٹس جو بلند ہو گیا تھا، فرشتوں کے برابر چلا گیا تھا۔ اور اس نے کیوں کیا تھا یہ؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ سبحانہ کہتے ہیں اس نے ڈینائی کیا، کیوں؟ تکبر کے ساتھ، واستکبر، ایروگنس، کیوں ایروگنس؟ جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ہو، مردود، ملعون، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن۔ اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری زندگی طویل کر دے۔ فذهب فإنک من المنظرین، کہہ دیا اچھا جاؤ، تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی۔ اس نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ مضمون آیا ہے۔ میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، اس پر ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا، مجھ پر فوقیت دے دی، اس کو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو اب تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں یہ نسل آدم کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ یہ چیلنج تھا
اور ایک چھوٹا سا چیلنج جو سورہ صاد میں آیا ہے، اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت، تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے، جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے، مخلص، مخلص نہیں، مخلص یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، جسے تو بنا لے۔ بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، هو اجتباکم، تمہیں چن لیا ہے، استفاء، اجتباء، بس وہ بچیں گے جن کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا، باقی میں سب کو گمراہ کر دوں۔ یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا ابدی دشمن، ازلی سے ابدی تک۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ انبیاء کے دشمن شیاطین ہیں، اور انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں اور جنوں میں بھی شیاطین موجود ہیں۔ شیطان ایک لقب ہے، اوکے، سو بوتھ ہیومن بینگز اینڈ جنس کین بی شیاطین۔ And Allah subhanahu wa ta'ala says, inspiring one another with adorned speech as a delusion. Inspiring one another with adorned speech. No, Hollywood, Bollywood, songs, adorned speech. کیا گانا ہے، مزہ آ گیا ہے گانا سن کے۔ Repetitively we are listening to that song. Adorned speech, inspiring one another. If your Lord had so willed, He would not have done it. So leave them alone and their fabrications. غور کریں اس آیت پہ، کچھ تو کر رہا ہے نا، کچھ تو ہے، الومیناٹی ہے کہ نہیں ہے، کچھ تو ہے۔ اور شیطان ہیومن فارم میں آ چکا ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے، جنگ بدر میں بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دینے بھی آیا، ملعون ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی آیا۔ So it's nothing new if I tell you کہ ابھی بھی آتا ہوگا، کہ کسی گروپ کے ساتھ آ کے میٹنگ کرتا ہوگا، ایجنڈا ڈیفائن کرتا ہوگا، پرومس کرتا ہوگا، پرومسز، فحاشی جو ہے اس کی عریانی اور فحاشی کا جو ہے وہ درس دیتا ہوگا، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اپنا تخت سمندر پہ لگایا ہوا ہے، اللہ کو کاپی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا تخت بھی سمندر پہ ہے، کہ 7 آسمان ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر سمندر ہے، سمندر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش پہ اللہ مستوی ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے۔ So similarly he has his throne on the water، وہاں سے وہ ریجیمنٹس بھیجتا ہے، اور ہر طریقے سے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ گمراہ نہیں کرے گا، چاہے وہ میوزک انڈسٹری ہو، موویز ہو، پورن انڈسٹری ہو، ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری ہو، فیشن انڈسٹری ہو، ایجوکیشن سسٹم ہو، سوشل سسٹم ہو، یا وہ بلیک میجک ہو، اوکے، لٹرلی بلیک میجک ہو۔ اس کے ساتھ 2 سب لیول اور ہیں۔ اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے۔ انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان لعین، اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے، اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں۔ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، اے لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر۔ نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو۔ نہیں، شیطان کے خلاف جنگ کرو۔ بے شک وہ اپنے حزب، اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہے فائر کی طرف۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس کے حزب، اس کے ساتھی موجود ہیں۔ کون ہیں؟ الومیناٹی ہیں، فری میسنز ہیں، واللہ عالم،
لیکن اس کے ساتھی موجود ہیں.